اب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ایک مریض کے لیے 25 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، خرچ کرتی ہے. بتائیے کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یا کسی کسائی کی جیب میں جا رہا ہے، یا ان مذبحانوں کی آرائش یا ان کے گھروں کی نمائش کے لیے جا رہا ہے؟ کہاں ہے 25 لاکھ؟ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے انشاءاللہ نماز عید اس کھلی گراؤنڈ میں 6 بجے ہوگی. آپ نے اپنی فیملیز کے ہمراہ تشریف لانا ہے اور اس کے اندر جائے نماز اور چادروں کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. جب لاک ڈاؤن پورے معاشرے کے لیے نرم ہو گیا تو ہمارے جن بھائیوں نے از خود تالا بندی کے فتوے دیے یا گھروں میں مردوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، اب بھی موقع ہے وہ اپنے فتووں سے رجوع کریں. لاک ڈاؤن نرم ہونے کے بعد کسی بھی مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن سارا نرم ہو گیا لیکن نماز کے فتوے کے بارے میں ابھی بھی مرد کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ہرگز نہیں. وہ ان حدیثوں کے بارے میں غور کر لے کہ مرد کی نماز اگر گھر ہو تو رسول اللہ کا دل کیا چاہتا ہے. میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن نرم ہے لیکن نماز کے فتوے گھروں میں جنہوں نے سنے ہیں ابھی تک گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں. اور میرے بھائیوں، گھروں میں چھپنے سے کبھی وبائیں نہیں ٹلتی. اللہ کو سجدے کرنے سے، اللہ کو منانے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے وبائیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں. پھر دوسری بات، اس وبا اور بیماری کے ایام میں ڈاکٹروں کو کلی طور پہ نہیں، ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، مسجدوں میں بھی آئے ہیں، ایک دن ناغہ نہیں کیا، عبادتیں بھی کی ہیں، مسیحا جیسے جذبات موجود ہیں. لیکن ڈاکٹرز بنیادی طور پر جنہوں نے تعلیم کس لیے حاصل کی؟ برائے حصول مادہ. ان کے کردار آپ کے سامنے اس وبا میں، ان کے سارے عزائم اس وبا نے کیسے بے نقاب کیا ہے. کوئی مولوی کہتا تھا نا کہ یہ پیسوں کا چکر ہے، یہ بیتوں کو کیوں ڈالا جا رہا ہے، یہ بیماروں کو کیوں ڈالا جا رہا ہے. کہتے تھے یہ مولوی طبقہ ایسا انتشار پھیلاتے ہیں، گمراہی کرتے ہیں، یہ وہ. چلو ہم نے تو یہ، اگر کسی نے کہی یہ بات ہم نے بلا وجہ کی. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جب یہ سوال اٹھایا کہ ایک کرونا پیشنٹ کے اوپر، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کا سب سے بڑا جج کہہ رہا ہے، ایک مریض کے اوپر 25 لاکھ جو حرج ہو رہا ہے، دکھائیے ایک کمرے میں بند کرنے سے کہاں پہ حرج ہو رہا ہے. چیف جسٹس نے بھی، ہم تو جب 2, 4, 5 ہزار ڈالر کا سنا یقین مانی، ہمیں اس کا یقین نہیں تھا کہ 5 ہزار ڈالر، 6 ہزار ڈالر. جب لوگوں نے 20 ہزار ڈالر کی بات کی ہم بھی مشکوک ہو گئے، یار یہ ممکن نہیں اتنے پیسے. اب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ایک مریض کے لیے 25 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، خرچ کرتی ہے. بتائیے کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یا کسی کسائی کی جیب میں جا رہا ہے، یا ان مذبحانوں کی آرائش یا ان کے گھروں کی نمائش کے لیے جا رہا ہے؟ کہاں ہے 25 لاکھ؟ اب تو ہم سوال کر سکتے ہیں جناب مسیحا صاحب، اب تو ہمیں جواب دیجئے. یہ جو مریضوں کی تعداد بڑھانے کا بڑی انہوں نے کوشش کی، بڑی کوشش کی، اللہ کی قسم پوری زور لگا دیا. 3 مہینے لگاتار ادھر ادھر سے پکڑ کے بھی 1000 تک تعداد پہنچوانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی. 1000 کی حیثیت کیا، اور وبیلا اس طرح مچایا ہوا تھا جیسے شاید آدھا پاکستان اس میں مر گیا. 1 لاکھ بندہ بھی اگر اس کا شکار ہو جائے، بتائیے 22 کروڑ میں سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ باقی بیماریوں کے ساتھ اس کا شرح توازن کیا ہے؟ باقی اموات کے ساتھ اس کا ملا لیجیے، نہیں بنتا. اب تو ہمیں جواب دیجئے یہ کس وجہ سے اس کھاتے میں مریضوں کو، ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، کوئی فلاں سے مرا، فلاں سے مرا، کرونا میں ڈال دیا. پھر لوگ کہتے تھے علامہ صاحب ان کو فائدہ کیا ہے؟ اٹھائیے چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ لیجئے، کرونا کا مریض ظاہر کرو. 25 لاکھ روپیہ فی مریض گورنمنٹ نے جاری کیا. 25 لاکھ روپیہ فی مریض کہاں گیا ہے؟ ان کسائیوں کی جیبوں میں نہیں گیا. پھر انہوں نے کرونا کے مریض نہیں بنانے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیف جسٹس کی رپورٹ ہے. پھر ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. میں مسیحا جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر اعتراض کبھی نہیں کرتا، لیکن ایک جو مافیا بنا ہوا ہے، شاعر اللہ سے بھی دور کر دو، ان کو پھنسا لو. کتنے یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ کی قسم ان کے ضمیر پہ
یہ شامل ہیں، ان کی شمولیت کے بغیر یہ ڈرامہ چل ہی نہیں جا سکتا۔ ہارٹ اٹیک کے مریض کو کرونا کا بنا لیا جائے، فلانے مرض کو بھی کرونا کا بنا لیا جائے، نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کی میت کا احترام کیا جائے۔ میرے بھائیو، آج کے بعد جب لاک ڈاؤن نرم ہو چکا، اب حکومت کا کوئی جبر نہیں ہے، آپ کس اصول شرعی کے تحت گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں۔ پہلا استدلال بھی باطل تھا، بارش کا استدلال باطل ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ وجہ رسول اللہ کے دور میں وبا آئی، اگر وبا نہ آئی ہوتی تو پھر بارش پہ استدلال کرتے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں وبا آئی، کس کی؟ طاعون کی، یعنی نبی اور خلافتوں میں جو وبائیں آئیں وہ طاعون کی ہیں، جن میں مرض لگ جائے موت کی شرح کیا ہے؟ 100%۔ 100%۔ طاعون کی بیماری لگ جائے موت کی شرح کیا ہے؟ 99%۔ یہ دو وبائیں رسول اللہ خلفاء کے دور میں آئیں، مسجدیں بند ہو گئی تھی۔ وبا میں مسجدیں نہ رسول کے دور میں بند ہوئی، نہ صحابہ کے دور میں، نہ خلفاء کے دور میں۔ تم نے یہ 1-2% والی شرح کو پہلے اٹھایا، طاعون پہ قیاس کیا، طاعون پہ قیاس کرنے کے بعد وباؤں پہ رسول اللہ کے عمل کو چھوڑا، بارشوں پہ قیاس کیا۔ یہ کل عقل ہے، یہ کل عقل ہے جنہوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ گھروں میں نمازیں پڑھ لو، مسجدوں کو بند کر لو۔ یہ جو فتوے ہیں نا، ان کا آخری نتیجہ یہ ہے چاہے ساری زندگی بھی گھر میں پڑھ لو، ہر وقت کسی نہ کسی وبا کا تو خطرہ رہتا ہے۔ آج یہ ختم ہوگی، فلو کی وبا آ جائے گی، ختم ہوگی ڈینگی کی وبا آ جائے گی۔ 1-2, 3% شرح اموات والی وباؤں سے بچنے کے لیے مسجدوں کو تالے لگا دو، ساری زندگی گھروں میں نمازیں پڑھ لو، مسجدوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ وہ نماز ہے جو دشمن کے سامنے تلواروں کی سائے میں، گولیوں کے سائے میں، بموں کی بچھاڑ میں بھی صف بندی کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہاں پہ بغیر صف کے مومنوں کے دلوں میں فاصلے پیدا کرنے کے لیے عام وبا میں بھی جن لوگوں نے اجازت دی انہوں نے بھی کیا کہا؟ صفیں چھوڑ کے پڑھ لو۔ نہیں ہو سکتا، یہ سارے فتوے باطل ہیں۔ اب لاک ڈاؤن نرم ہو چکا ہے، حکومت کا جبر راہ نہیں، اس لیے آپ نے مسجدوں کے اندر آ کے نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ آج جمعے میں بھی آئے ہیں الحمدللہ، ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وبا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر خدا ناخواستہ یہ ہزاروں افراد میں سے ایک بھی مریض ہو جاتا نا، پھر آپ دیکھتے وہ میڈیا، وہ جو سوراخ ہے نا، اس کے اندر سے بھی کیمرہ، اس کے اوپر بھی کیمرہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ کس وجہ سے؟ آپ رب کی بارگاہ میں آئے، آپ گڑ گڑائے، آپ نے سجدے کیے۔ بیماری لگانے والا، بیماری سے شفا دینے والا ایک رب ہے۔ اگر اسی پہ آسرا اور توکل ہو تو انسان کو کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی وبا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پر ایک دوسری بات کچھ لمبی ہو رہی ہے لیکن بات کو میں جلدی ختم کرتا ہوں۔ ایک دوسری بات میں مفتی منیب صاحب کے سامنے بھی دست بستہ، چلے یہ کہہ لیں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، مفتی صاحب یہ جو رویت حلال کا مسئلہ اس کو حل کر لیجئے، ہمیشہ کے لیے حل کر لیجئے۔ آپ خیبر پختونخوا کے ہمارے پختون بھائیوں کی گواہیوں کو قبول کر لیں۔ اگر آپ کو ان کی گواہیوں کے بارے میں کوئی اشکال موجود ہے تو خدا را آپ لاہور کراچی کو چھوڑیے، آپ مکران بلوچستان کی ساحلی پٹی پہ جائیے، آپ خیبر پختونخوا میں اپنے مرکزی دفتر کو لے جائیے، کیونکہ پاکستان میں مطالعے کے اعتبار سے سب سے پہلے چاند وہاں نظر آ جاتا ہے۔ آپ چاند وہاں جا کے دیکھیا کیجئے۔ اگر آپ نے گواہیاں بھی اکٹھی کرنی ہیں، آپ اس بات کے اوپر کبھی ضد نہ کریں کہ پٹھان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک رقیق بات ہے، بڑی ایک گری ہوئی بات ہے کہ پٹھان اپنے گھر سے چاند دماغ میں لے کے جاتا ہے، آسمان پہ طلوع کر لیتا ہے۔ یہ ایک بڑی چھوٹی بات ہے جو آپ جیسے بندے کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بتائیے، میرے چند ساتھی گوادر کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سامنے اپنی آنکھوں سے سمندر پار خلیجی بعض ریاستوں کی لائٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ چاند نظر آ جاتا ہے، آپ ان کی گواہیاں نہیں مانتے۔ نہ مانیں، اس کا بھی ایک حل ہے، شرعی حل موجود ہے۔ آپ پاکستان کو 2 مطالعے میں تقسیم کر دیں، اس میں بھی شرعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں۔ بعض میرے بھائیوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ ایک ہی دن شاید عید ہونا اتحاد کی نشانی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک ہی دن عید ہوگی
تو صحیح ہے ورنہ حرام ہے۔ رسول اللہ کے دور میں 2 دن عیدیں ہوتی رہی، رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں صحابی آ کے بتلاتے تھے ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، مدینے میں روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 الگ الگ عیدیں ایک ریاست کے اندر بھی جائز ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں اگر جائز تھی، خلافتوں میں جائز تھی، تو یا تو آپ پاکستان کے مسئلے کو 2 سے تقسیم کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا یا اپر سندھ کا اور یہ جو ملتان تک اور اس کے بعد یہ اسلام آباد اور پشاور تک کا مطلب مختلف ہے، یہاں پہ چاند نظر نہیں آتا اور سائنسی طور پہ ممکن ہے نہ آتا ہو، یہ بھی بات یاد رکھے۔ پرانے زمانے سے نبی کریم نے کہہ دیا کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کے افطار کرو، جہاں پہ پہلے نظر آ جاتا ہے۔ یہ بھی بہام عجیب ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر پوری دنیا میں فجر ایک وقت پہ نہیں ہوتی تو کیا یہ انتشار کی نشانی ہے؟ کسی صاحب عقل نے کبھی یہ بات کی ہے کہ پورے دنیا میں ایک ٹائم فجر کا ہونا چاہیے؟ اور بھائی جہاں پہ سورج جس ٹائم نکلے گا اسی ٹائم فجر ہوگی، اور جو چاند 29ویں کا وہاں نکلا ہے اگر 12 گھنٹے بعد یہاں پہ پہنچے گا تب بھی چاند دیکھا جائے گا۔ لیکن ہمارا پاکستان کا جو جغرافیہ قدرتی بات ہے، یہ تو آزادی کی تحریک کے اندر جغرافیہ بنے، سرحدوں کی لکیریں بنی۔ اگر پاکستان میں 2 مسئلے ہیں تو 2 عیدیں ہو سکتی ہیں، 2 عیدوں میں کوئی اتحاد اور افتراق یا انتشار کی بات نہیں ہے۔ یا تو اس کلیے کے اوپر آ جائیں یا اس کلیے کو مان لیں کہ اگر بلوچستان کا بلوچ یا خیبر پختونخوا کا پٹھان بھی چاند دیکھے گا تو اس کی گواہی کو معتبر جان کے پورے پاکستان میں چاند کا اعلان کیا جائے گا۔ آ جائیے، دونوں باتوں میں سے جس کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں کرے، تعصب سے ہٹ جائیے، اور یہ تعصب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔